خبروں سے آگے میں آج شام امریکہ میں اسلامک فائنینسنگ کا ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کینیا جیسے ملک میں کچرے کا مسئلہ پاکستانیوں کے لیے کیسا سبق ہو سکتا ہے؟ اور جدید دور کی شہزادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم فرام وائس آف امریکاز واشنگٹن اسٹوڈیوز۔ پروگرام ہے خبروں سے آگے، آپ کا اپنا شو، اور میں ہوں عائشہ خالد۔ اگر امریکہ کی آبادی کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کو شرنک کر کے ایک چھوٹے سائز کے گلوب کی شکل دے دی گئی ہو۔ طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی بولیاں، اور یہی نہیں، ان لوگوں میں ایک طرح کی رسہ کشی اور کشمکش بھی ہر وقت جاری رہتی ہے، اور یہ کشمکش ہوتی ہے اپنی آئیڈینٹی کو زندہ رکھنے کی۔ امریکہ میں آباد مسلمان بھی اسی کوشش میں ایک دوہری مشکل کا شکار ہے۔ اپنا گھر بھی ہونا چاہیے، امریکہ کے فائنینشیل سسٹم میں بھی رہنا ہے، لیکن سود پر قرض لے کر گھر خریدنا بھی بہت سے مسلمانوں کو گوارا نہیں۔ ایسے میں امریکہ میں اسلامک فائنینسنگ کا رواج مقبول ہو رہا ہے۔ یہ رواج کیا ہے اور کیسے کام کر رہا ہے، آئیے جانتے ہیں تابندہ نعیم سے۔ افغانستان سے امریکہ آ کر آباد ہونے والے نبی صاحب 2010 میں کہیں جا کر اپنی والدہ کے لیے مکان خریدنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک ایسا خواب جسے کئی سال تک یہ پورا نہیں کر سکے۔ کئی دیگر مسلمانوں کی طرح یہ بھی امریکہ میں مکان خریدنے کے روایتی طریقہ کار یعنی سود پر قرض لینے کے خلاف ہیں۔ میرے گھر میں ہر شخص مکان خریدنے کے لیے روایتی قرضہ لینے کے خلاف تھا۔ اسلام میں ایسا قرض لینا حرام ہے۔ سوہاگ کو مشیگن میں چلنے والی ایک ایسی کمپنی کا پتہ چلا جو امریکہ میں اسلامی اصولوں کے مطابق فائنینسنگ کا کام کرتی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمان خاندانوں کو مکان خریدنے کے لیے اسلامی اصولوں کی روشنی میں قرض مہیا کرتی ہے۔ میرے والدین یہ سن کر خوش ہو گئے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر سمجھوتہ کیے بغیر گھر خرید سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا دن تھا۔ السلام علیکم، سلمان اسپیکنگ۔ الحمدللہ، فاروق، ہاؤ آر یو؟ واشنگٹن کے قریب ریاست ورجینیا میں گائیڈنس ریزیڈینشل نام کی کمپنی بھی یہی کام کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ جان کر سکھ کا سانس لیا کہ ایسی کوئی سہولت موجود ہے۔ ایک طرح سے ہم مسلمان امریکیوں کے مکان خریدنے میں مثبت مدد دے رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ گائیڈنس ریزیڈینشل جیسی کمپنیاں اسلامی شریعہ کے مطابق مالکانہ حقوق کے ساتھ گھر فروخت کرتی ہیں اور کوئی روایتی انٹرسٹ بھی چارج نہیں کرتی۔ Are you working on that bank statement for me? جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے قانون کے پروفیسر بابک صباحی کے مطابق یہ طریقہ کار یا تو فروخت یا کرائے پر مکان حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فروخت کے کانٹریکٹ میں اسلامی بینک پراپرٹی خریدتا ہے اور اپنے صارفین کو مارک اپ یا رینٹ ٹو اون ٹائپ معاہدے کے ذریعے فروخت کرتا ہے۔ پارٹنرشپ کے معاہدے میں بینک اور صارف دونوں مل کر مکان کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ کسٹمر آہستہ آہستہ بینک کو رقم ادا کر دیتا ہے اور مکان کا مالک بن جاتا ہے۔ ده معناه ان احنا يعني جاهزين and we're good to go. یہ طریقہ کار کامیاب رہتا ہے کیونکہ اسلام میں تجارتی سامان یا اس کیس میں مکان کی فروخت پر منافع کمانے کی اجازت تو ہے۔ گھر خریدنے والوں کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ سود ادا کر رہے ہیں۔ میں قیدی خانہ رہا تھا۔ ہمیں اب کوئی پریشانی نہیں، ہم ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک اسلامی قرضہ لیا۔ بانک اسلامی گرفتے بس یاد ہے۔ پچھلے 10 سال میں امریکہ میں شریعہ فائنینسنگ کے ذریعے مجموعی طور پر $3 ارب کے گھر خریدے گئے، جو امریکی ہاؤسنگ مارکیٹ کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ پھر بھی اسلامک فائنینس کمپنی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو امریکہ میں اپنا گھر خریدنے کا خواب پورا کرنے میں مدد دے رہی ہیں۔ مانا رابی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ اچھا، تو آپ کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف آپ پریشان ہیں؟ اگر آپ ہمارے ساتھی پروڈیوسر ثاقب الاسلام سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسٹاک مارکیٹس کی صورتحال نے دنیا بھر کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے امریکی اسٹاک مارکیٹ اچھی رہی، لیکن یورپین اور ایشین اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان بدستور موجود رہا۔ کیا یہ صورتحال ایک نئے معاشی بحران کی وجہ بن سکتی ہے؟ جانیے ثاقب الاسلام سے۔ گزشتہ ہفتے کی رپورٹس کے مطابق جرمنی میں کاروباری حالات بگڑ رہے ہیں، چین میں مینوفیکچرنگ مسلسل کم ہو رہی ہے اور امریکہ میں بے روزگاری الاؤنس حاصل کرنے والے افراد کی تعداد 9 مہینوں میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ جمعے کو فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین کے حکمرانوں کی روم میں ہونے والی ملاقات میں معاشی صورتحال کو سہارا دینے کے لیے $160 بلین کے پلان کا اعلان کیا گیا۔
लेकिन मुआशी माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिर्फ पैसा ही हल नहीं। अगर आप यूरो को बचाना चाहते हैं तो आप सिर्फ पैसे से मसला हल नहीं कर सकते, आपको मालियात की एक मुश्तरका वजारत बनानी पड़ेगी। दुनिया भर में अहम मुआशी ताकतों में बिगड़ते हालात देखकर अब सरमायाकारों की नजरें अमेरिका पर हैं कि वो कोई एक्शन लेगा। लेकिन अमेरिका में भी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन बेन बर्नैंकी की जानिब से इंटरेस्ट रेट्स को कम तरीन सतह पर रखने के मंसूबे को जारी रखने के ऐलान से कारोबारी हलकों में मायूसी देखी गई। माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी हुकूमत के पास कुछ और रास्ते भी हैं, लेकिन शायद अमेरिकी हुकूमत हालात के ज्यादा खराब होने पर इनका इस्तेमाल करे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरह अमेरिकन फेडरल रिजर्व हालात को गौर से देख रहा है कि अगर यूरोप में हालात ज्यादा खराब होते हैं। अगरचे यूरोपीय हुक्मरान हालात को ठीक करने की कोशिश में हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। 28 जून से ब्रसल्स में होने वाली यूरोपियन समिट में उन तमाम हालात पर बात होगी जिन्हें हल करने के लिए यूरोप के बेल आउट प्लान से पैसा खर्च किया जाएगा, ताकि स्पेन, इटली और यूनान की कमजोर मईशतों को सहारा दिया जा सके। बिल आर्सेगा के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, अमेरिका सबसे खुशहाल है और शायद जहां मसाइल ना होने के बराबर हैं, और इसी से मिलते जुलते ख्यालात पाए जाते हैं अक्सर उन लोगों के जहनों में जो अमेरिका को करीब से नहीं जानते। लेकिन मसाइल अमेरिकियों के भी हैं, और ख़ास तौर से इंसानी स्मगलिंग जैसा तीसरी दुनिया का समझा जाने वाला मसला यहाँ न सिर्फ मौजूद है बल्कि रियासत कैलिफोर्निया में इसकी शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है। आइए देखते हैं इस बारे में मदिहा अनवर की रिपोर्ट। वर्हीनिया असायस की शादी उनके मुल्क मैक्सिको में उस वक्त हुई जब वो 15 साल की थी। बाद में उन्हें और उनकी 6 साला बेटी को अगवा करके गैर इखलाकी सरगर्मियों पर मजबूर किया गया। असायस अब इंसानों की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के हवाले से एक सरगर्म कारकुन हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर इस मकरू काम के हवाले से शऊर उजागर करती हैं। वो आपका बच्चा लेकर किसी और औरत को और किसी और औरत का बच्चा आपको दे देते हैं, क्योंकि इस तरह औरत अपने बच्चे को छोड़कर भागती नहीं। वो आपको ये कहकर भी डराते हैं कि आप पर हर वक्त नजर रखी जाती है। असायस फरार होने में कामयाब हुई और अपनी बेटी के लिए उन्हें तावान अदा करना पड़ा। फिल्म साज चेलो आल्वेज टेले का कहना है कि ये कहानी सिर्फ असायस की नहीं। बहुत से लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करते हैं और यहीं उनका आमना सामना ऐसे लोगों से होता है जो इंसानों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होते हैं। स्टेले ने इस मसले के बारे में नौजवानों में मालूमात आम करने के लिए एक वीडियो गेम भी बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक इंसानों की खरीदो फरोख्त के इस अमल में ज़्यादातर नौजवानों को खरीदा जाता है। 80% नौजवान जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जबकि 20% नौजवानों से जबरी मुशक्क़त कराई जाती है। रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में हाल ही में एक ऐसा प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है जिसमें ड्राइवर्स और बस में सवार होने वाले लोगों को इस बारे में मालूमात दी जाती हैं। ली बाका लॉस एंजलिस पुलिस के साथ मुंसलिक हैं। हर साल गैर कानूनी तौर पर ऐसी हज़ारों औरतों और बच्चियों को गैर अखलाकी काम करने पर मजबूर किया जाता है जो 18 साल या इससे कम उम्र हों, और हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो औरतों और लड़कियों के ये ग्रुप्स बनाने पर मामूर हैं। कैलिफोर्निया में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के मौके पर ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा जिससे इंसानों की गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त से मुंसलिक मुजरिमों और ग्रोहों को ज़्यादा सज़ा दी जा सके और गिरफ्तार शुदा मुजरिमान को उनकी इंटरनेट IDs बताने पर मजबूर किया जा सके। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इंटरनेट पर फेसबुक और क्रेग्सलिस्ट या ऐसी दीगर वेबसाइट्स पर इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस ग्रोहों और मुजरिमों को पकड़ना मुमकिन बनाया जा सके। वर्हीनिया असायस कहती हैं कि इस सूरत हाल से गुजरने वालों की इज्जत नफ्स बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि असल बात यह है कि आपकी इज्जत नफ्स बरकरार रहे और कोई भी आपसे वो ना छीन सके, क्योंकि हर इंसान आज़ाद पैदा होता है। असायस चाहती हैं कि इस हवाले से दुनिया को बताएं कि खरीदो फरोख्त का निशाना बनने वालों के लिए एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने की उम्मीद बाकी रहती है। माइक ओसोलोवन के साथ मदिहा अनवर, उर्दू VOA। जहां एक ब्रेक और इस कूड़े का आखिर क्या किया जाए, फाइंड आउट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। इससे पहले कि आप हमारे शो की अगली रिपोर्ट देखें, मैं आपको वार्न करना चाहूँगी कि शायद इसके मनाजिर आप में से कुछ की हसास तबीयत को नागवार लगें।
لیکن بھولیے گا نہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے ہی حالات بہت سے لوگوں کی زندگیوں کا معمول ہیں۔ عبدالعزیز خان کینیا کے سب سے بڑے شہر نیروبی میں واقع کچرے کے ایک ڈمپ کا حال آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، جسے لبالب بھرے 10 سال سے بھی زائد عرصہ ہو چکا ہے، مگر اب بھی اس میں ہر روز تقریباً 2000 ٹن کچرا پھینکا جاتا ہے۔ 16 برس کا جوزف ان بچوں میں سے ایک ہے جو ڈینڈورا کے اس کچرے کے ڈھیر پر کام کرتے ہیں۔ اس سال کی جنوری سے یہ یہاں کام کر رہا ہے۔ اسکول یہ چھوڑ چکا ہے کیونکہ اس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں۔ اس کی پوری کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ اس ڈھیر میں سے ایسی چیز مل جائے جسے بیچ کر یہ چند پیسے کما سکے۔ زندگی آسان نہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ اسی ڈھیر میں سے کھانا کھاتے ہیں اور اس میں سے اشیاء دوسرے غریب علاقوں میں بھی بیچی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہاں کھانا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے چوری کرنے کی بجائے لوگ یہاں آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ کھانا کچرے سے نکالا جاتا ہے، اس وجہ سے اس سے بیماریاں پھیلنے کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ جیمز بھوپ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر چلاتے ہیں جس کا مقصد ہے بچوں کو اسکولوں میں رہنے کی تعلیم دینا اور انہیں سڑکوں پر سے کچرا چن کر جینے اور منشیات کے استعمال سے روکنا۔ اس کچرے کے ڈھیر میں سور بھی پھر رہے ہوتے ہیں اور کتے بھی۔ ہسپتال کی اشیاء بھی وہیں پھینکی جاتی ہیں کیونکہ سارے نیروبی کا کچرا یہاں پر ڈالا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک خطرناک جگہ ہے۔ سن 2007 میں جب اس کچرے کے ڈھیر کا اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے معائنہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس میں کام کرنے والے نہ صرف عام کچرے سے متاثر ہوئے بلکہ ہسپتال کا کچرا اور دیگر کیمیکل بھی ان کی صحت پر اثر انداز ہو چکے تھے۔ اس کے ان کی صحت پر گہرے اثرات ہوئے، خواہ وہ بیکٹیریا یا پیراسائٹک انفیکشن ہو یا ماحولیاتی کچرا، اس کے اثرات شدید تھے۔ بچوں کے لیے یہ بہت خطرناک تھا کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کچرے میں ضرورت کی اشیاء چن رہے تھے۔ ان بچوں کے جسم کمزور تھے، اسی وجہ سے یہ اثرات بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ نیروبی کا دریا اس کچرے کے ڈھیر سے گزر کر فصلوں میں جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے خطرات کا مزید پھیلنے کا بھی امکان ہے۔ ایرک ولسن فوکس ویژن کینیا کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں۔ یہ گروپ ڈینڈورا کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جو مختلف بازاروں میں بھی بک رہی ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آئی تھیں۔ شہر کی انتظامیہ کے منصوبے میں تو یہ ہے کہ اس کچرے کے ڈھیر کو ہٹا دیا جائے، مگر جوزف جیسے بہت سے لوگ اپنی زندگی کا دار و مدار اسی کچرے کے ڈھیر کو بنا چکے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ وہیں رہے۔ اور عبدالعزیز خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے ان سے آپ کا تعارف کروانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالعزیز خان نے ناظرین ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب ہے پاکستان کو کوڑے کرکٹ سے صاف کرنے کا، اور یہ خواب جو ہے اب وائس آف امریکہ اردو کا بھی خواب بن چکا ہے، ہماری ایک مہم بن چکی ہے جو کہ ہے پاک پاکستان، اور ریسنٹ شوز میں عبدالعزیز خان اپنی اس مہم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ عزیز، یہ بتائیے کہ اس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے، کیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ایبسلیوٹلی، ایک خوشخبری جو ہمارے ساتھیوں کے لیے ہے عائشہ، وہ یہ کہ اسلام آباد کا شہر اب آفیشیلی اس کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو جب ہم نے یہ کیمپین شروع کی تھی تو صرف کراچی اور لاہور جو تھے ان کے اوپر یہ لوڈ تھا کہ وہ یہ پورا کا پورا ٹنیج اکٹھا کریں جو کہ ورلڈ ریکارڈ کے طور پہ کلاسیفائی ہو جائے، لیکن اب اسلام آباد بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ تو اسلام آباد کے شامل ہونے سے اس کیمپین میں کیا فرق آنے کی امید کی جا سکتی ہے، کیا توقعات ہیں ہماری؟ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے عائشہ، بیکاز اسلام آباد ان شہروں میں سے نہیں ہے جس کی کہ کچرے کی ڈیلی آؤٹ پٹ اتنی ہو کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے نمبرز میں بہت زیادہ فرق پڑے، لیکن اسلام آباد جو ہے وہ کیپٹل ہے، اور اسلام آباد میں بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے کہ ان کے آنے سے اٹ ول ایڈ اے لاٹ آف مومنٹم۔ تھینک یو عبدالعزیز، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے شو میں آگے۔ یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور فیری ٹیلز کی شہزادیاں اب کسی کی محتاج نہیں رہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ
جی نہیں، میں بالکل آپ کو کوئی کہانی نہیں سنانے لگی، لیکن لگتا ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا جب قصے کہانیوں میں شہزادیوں کو بچانے کے لیے دور دراز کے ملکوں سے شہزادے لمبا سفر کرتے ہوئے اور کئی خطرے مول لے کر آیا کرتے تھے، کیونکہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی کچھ فلمز میں شہزادیاں ایک نئے روپ میں حاضر ہیں، انتہائی دلیر، عقل مند اور خود اپنی حفاظت کرنے کو تیار۔ آمنہ خان ہمارا تعارف کچھ ایسے ہی کرداروں سے کروا رہی ہیں جو فلمز کے نوجوان شائقین میں بھی بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ I'm wishing for the one I love. 1937 میں والٹ ڈزنی نے سنو وائٹ نامی ایک ایسی خوبصورت، نازک اور حالات سے مجبور شہزادی کی کہانی پر فلم بنائی تھی جو خود اپنی ظالم سوتیلی ماں کا مقابلہ نہیں کر پاتی، بلکہ دور دراز کے کسی ملک سے آنے والا ایک شہزادہ اسے رہا کر آتا ہے۔ Magic mirror on the wall. Who is the fairest? لیکن آج کے دور کی شہزادی بہت مختلف ہے۔ I am Merida, firstborn descendant of Clan Dunbrog, and I'll be shooting for my own hand. بریو نامی ایک نئی فلم اسکاٹ لینڈ کی ایک شہزادی مریدا سے ہمارا تعارف کراتی ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتی۔ Curse this dress! Merida, I forbid it. I don't fight girls. Perhaps I should reconsider. سنو وائٹ کی کہانی بھی اب ایک نئے انداز میں پیش کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں اس کہانی پر 2 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں۔ مرر مرر جس میں سنو وائٹ عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے، اسے اپنا شہزادہ تو مل ہی جاتا ہے لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی ہرا دیتی ہے اور اپنی سلطنت جیت لیتی ہے۔ Who are you? Why is the queen wants you dead? She wants everyone dead, all of us. What makes you so damned valuable? You should know you're the one hunting me. اسی کہانی کو سنو وائٹ اینڈ دا ہنٹسمن نامی ایک دوسری فلم میں ایک مختلف رنگ دیا گیا ہے۔ اس فلم میں سنو وائٹ کی سوتیلی ماں کا کردار بہت خوفناک ہے۔ Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all? اس فلم میں سنو وائٹ اپنی سلطنت کے لیے لڑتی ہی نہیں بلکہ اپنے شہزادے کو بھی خطرے سے بچاتی ہے۔ شہزادیوں کے اس غیر روایتی کردار کو بچے کس طرح دیکھتے ہیں؟ واشنگٹن کے ایک اسکول کی لائبریری کی نگران وینڈی ٹکر۔ جب فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تو بچے انہی کہانیوں پر مبنی کتابیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں فلم دیکھنے سے پہلے کتاب پڑھنے کی نصیحت کرتی ہوں۔ بعض اوقات جب وہ فلم دیکھ چکے ہوتے ہیں تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ اس کہانی کی ایک کتاب بھی ہے، یہ جان کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ نئی کہانیوں کی اپنی اہمیت ہے لیکن بچے روایتی کہانیاں بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں ایک مختلف دور کے بارے میں بتاتی ہیں اور اس دور میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی، اور یہ ایک جادوئی اور طلسماتی دنیا بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مجھے پرانی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن کبھی کبھی میں چاہتی ہوں کہ اس کہانی پر کوئی اچھی فلم ہو جو میں دیکھوں۔ کئی پرانی کہانیوں میں بچوں کو کوئی نہ کوئی سبق سکھایا جاتا تھا۔ بچوں کے لیے تاریک اور بے رنگ مناظر پیش کیے جاتے تھے تاکہ وہ خوبصورت چیزوں کی قدر کر سکیں۔ کہانیاں ٹی وی اور ریڈیو کے دور سے پہلے اس لیے بھی سنائی جاتی تھیں تاکہ بچے اچھے اور برے میں فرق سمجھ سکیں۔ آج کی کہانیاں بھی سبق سکھاتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سبق بھی بدل گئے ہیں۔ پینیلوپی پولو کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ اور کون کون ہے جسے بیٹلز کے بارے میں پتہ نہیں، اور اگر علم ہے بھی تو بھی جسٹ ریفریش یور میموری، یہ 1960 میں قائم ہونے والا ایک انگلش راک بینڈ تھا جس نے دنیا بھر میں مقبولیت کے کئی ریکارڈز قائم کیے۔ نیو یارک کی موریسن ہوٹل گیلری نے اس بینڈ کے شروع کے دنوں کی کچھ ایسی تصاویر نمائش کے لیے رکھی ہیں جو عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور یہی ہے وہ چیز جو اس نمائش میں لوگوں کو کھینچ کر لا رہی ہے۔ فوٹوگرافرز نے ان تصاویر میں بیٹلز کے ان لمحوں کو قید کیا ہے جب وہ ایک جگہ جگہ گھوم کر پرفارم کرنے والے بینڈ سے ایک ریکارڈنگ بینڈ میں تبدیل ہو رہے تھے۔ یہ 30 تصاویر 2 فوٹوگرافرز نے لی، ان میں سے ایک فوٹوگرافر کرٹ گنتھر بینڈ ممبرز کی منت سماجت کر کے ان کے امریکہ کے دورے پر ان کے ساتھ ہو لیے، تاہم بیٹلز نے
उन पर वाज़ेह कर दिया कि वो उन्हें उनके काम का कोई मुआवजा नहीं दे सकेंगे। लेकिन गुंतर ने अपना खर्चा बीटर्स को पोकर के गेम्स में हराकर पूरा कर लिया। ये तस्वीर अमरीकी शहर डेनवर के दौरे के दौरान ली गई। फोटोग्राफर की खुशकिस्मती कि वो कार की फ्रंट सीट पर ही मौजूद था और ये उसके कैमरे की फिल्म की आखिरी तस्वीर थी। बीटर्स के मकबूल बैंड मेंबर्स की शख्सियत के नए और दिलचस्प एंगल सामने लाने वाली ये तस्वीर आवाम के लिए नुमाइश पर मौजूद है। और मौसीकी की बात हो रही है तो हम आपको बताएं कि 4 जुलाई को अमेरिका के यौम आज़ादी पर हर साल बाल्टीमोर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा नामी मकबूल ग्रुप बाल्टीमोर में खुले आसमान तले तारों की छाँव में परफॉर्म करता है। इस साल के कॉन्सर्ट का आगाज़ एक नई सिंगर अमरीकी कौमी तराना गाकर करेंगी और बीटर्स के लिए तो शायद ये बहुत आसान हो, लेकिन अमरीका का कौमी तराना दुरुस्त अंदाज से गाना आम लोगों के बस का नहीं। इस साल बाल्टीमोर ऑर्केस्ट्रा के साथ कौमी तराना परफॉर्म करने वाली सिंगर अप्रैल में एक बड़ा मुकाबला जीतकर इस एजाज़ के लिए मुंतखब हुई हैं। अमेरिका का कौमी तराना दुरुस्त अंदाज में परफॉर्म करना आम लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है और 8 से 17 साल की उम्रों के 2 दर्जन से ज़ायद इन नौजवानों को बाल्टीमोर के मकबूल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करने का एजाज़ हासिल करने के लिए एक मुकाबले में अमरीकी तराना ही गाने को दिया गया। लॉरा फार्मर जजेस में से एक थी। We have 4 judges. हम 4 जजेस गाने की सलाहियत, अंदाज, लय, स्टेज प्रेजेंस, ज़ाहिरी शख्सियत और ऑफ कोर्स ऊंचे सुर को देखकर सिंगर्स की ग्रेडिंग करते हैं। ऊंचा सुर इसलिए कि उनको अपनी आवाज़ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा से ऊंची उठानी होगी। इस साल की विनर कैसिडी हैमिल्टन को इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। I think that I started मेरा मौसीकी से इश्क प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ, लेकिन ये एहसास कि अब मुझे सारी उम्र यही करना है 14 साल की उम्र में हुआ। लैरी फ्रीडमैन रियासत मैरीलैंड की रिहायशी कैसिडी के गाने के उस्ताद हैं। इसकी उम्र के बहुत कम लोगों को सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का मौका मिलता है। अडेलिया को ये मौका 3 साल पहले मिला था जब वो सिर्फ 11 साल की थी। वो कैसिडी को ये मशवरा देती हैं, नर्वस ना हो और मुकाबले को एंजॉय करें क्योंकि ये चुटकी बजाते में खत्म हो जाएगा। अपनी जीत के बाद से अडेलिया कई मर्तबा परफॉर्म कर चुकी हैं और सिर्फ बाल्टीमोर सिम्फनी के साथ ही नहीं। और अगरचे ऑडियंस के सामने ये कैसिडी की पहली परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो जानती हैं कि ये बहुत खास होगी। I'm excited. मैं बहुत एक्साइटेड और शिद्दत से इसकी मुंतज़र हूँ। कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिलें, तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको माशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है, या किसी ने कोई अच्छा काम किया है, या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है, तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, कोई अच्छी खबर। शो का टाइम तो हो रहा है ख़त्म, लेकिन आप हमसे राब्ते में रह सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के ज़रिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।